بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان ابو بکر رضی اللہ ہیں۔ ترمذی۔ چوتھی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ پانچویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جماعت میں ابو بکر رضی اللہ موجود ہوں اس کے لیے زیبا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس کی امامت کرے۔ ترمذی۔ چھٹی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس نے کسی معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کی وفات ہو جائے، تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا۔ بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ۔ فائدہ: یہ حدیث اور نیز اس سے اوپر کی حدیث حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر روشن دلیل ہے۔ دوسری حدیث میں جو مضمون ہے کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کو قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ معجم اسماعیل میں سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ سے اور معجم طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے کچھ اونٹ مول لیے اور قیمت کا وعدہ فرمایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ادا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان کا نام بتایا۔ اور ریاض النظرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملیں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ کے پاس جانا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا نام بتایا۔ ساتویں حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ فائدہ: یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت زین العابدین رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی اللہ بھی اس حدیث کے ناقل ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جو لوگ بڑی عمر کے ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ ان کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑی عمر کا نہ ہوگا، سب نوجوان ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی اس وقت جو مستحقین جنت بڑی عمر کے تھے ان کے سردار ہوں گے۔ ایسا ہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ آٹھویں حدیث
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ ہیں۔ فائدہ: یہ قول خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کا ہے، جن کو ان سے 80 آدمیوں نے روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کا افضل امت ہونا کوئی عقلی بات نہیں ہے جو اپنی رائے سے کہی جا سکے، لہٰذا ضروری ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہوگا، جیسا کہ اصول حدیث میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ کے متعلق طے ہو چکا ہے۔ نویں حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ، پھر عمر رضی اللہ، پھر عثمان رضی اللہ ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کسی قول یا فعل کا رواج ہو اور اس پر ممانعت نہ کی جائے تو یہ بھی ایک قسم کی شرعی اجازت ہے، مگر یہاں اس اصول سے کام لینے کی چنداں ضرورت نہیں، کیونکہ طبرانی کی روایت میں اس حدیث کے اندر یہ مضمون بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقولہ کو سنتے تھے اور انکار نہ فرماتے تھے۔ 10ویں حدیث: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رہنا تم لوگوں کے درمیان کس قدر ہے، لہٰذا اقتدا کرنا ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ۔ ترمذی۔